آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پر بھی تھی، ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے شعیب کی، جو آج اپنے ہی کیے پر آنسو بہا رہا ہے۔ سپہر کے 5 بجے تھے۔ ابھی چند ہی منٹ پہلے بینک بند ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی نائمہ کے بی کام کے امتحان کی فیس جمع کروانے کے لیے بینک کا رخ کیا تھا۔ آج آخری تاریخ تھی، اور اگر فیس جمع نہ ہوتی تو اس کا پورا سال ضائع ہو جاتا۔ پیسے اکٹھے کرنے میں دیر ہو گئی تھی، سو میں بینک بند ہونے کے قریب پہنچا تھا۔ بینک میں 8 سے 10 بندے اپنی رقم جمع کروانے کے لیے کھڑے تھے۔ جب میری باری آئی تو کیشیئر نے پیسے جمع کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، آپ 5 بجے کے بعد آئے ہیں، بینک کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاس میری بیوی کے امتحان کی فیس کا چالان تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، اپنی مجبوری بتائی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اسی بینک کے ایک آفیسر سے سفارش کرنے کو کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ مینیجر اپنے مہمانوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ بینک کا سیکیورٹی گارڈ ان کے لیے چائے لینے گیا ہوا تھا۔ میرے علاوہ بینک میں اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر کیشیئر سے التجا کی، بھائی آج آخری تاریخ ہے، آپ پیسے جمع کر لو، ورنہ میری بیوی کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اس نے جواب میں نازیبا بات کہی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ غصے میں آ کر میں نے سیکیورٹی گارڈ کی چھوڑی ہوئی رائفل اٹھا لی اور اس پر تان دی۔ پیسے جمع کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کے انکار پر میں نے 2 فائر کر دیے۔ گولیاں اس کے سینے میں لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے رومال نکال کر رائفل سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے اور اسے پھینک کر بینک سے باہر نکل گیا۔ یہ واقعہ اچانک ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، گلیوں سے ہوتا ہوا مین سڑک پر آیا اور رکشہ پکڑ کر گھر پہنچ گیا۔ میں نے نائمہ کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ سن کر سکتے میں آ گئی اور اس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سر پکڑنے کا وقت نہیں ہے، میں نے کہا، ہمیں فوراً یہ شہر چھوڑنا ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میرے والد صاحب کی بہت زمینیں تھیں اور ہمارا خاندان بہت خوشحال تھا۔ رہنے کے لیے ایک بڑی حویلی تھی جہاں نوکر چاکر کام کرتے تھے، مگر مجھے گاؤں کی زندگی پسند نہیں تھی۔ میں نے لاہور آ کر MBA میں داخلہ لے لیا۔ یہی میری ملاقات نائمہ سے ہوئی، جو میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ ہم ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ نائمہ کے گھر والے دقیانوسی تھے اور برادری سے باہر شادی کے قائل نہ تھے۔ جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو گاؤں واپس جانا تھا، مگر نائمہ مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ ایک دن میں اس سے ملنے لاہور گیا اور ہم جذبات کی روح میں بہہ گئے اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد نائمہ نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے نائمہ سے شادی کی بات کی تو والد صاحب نے سخت انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، تمہاری شادی ہماری برادری میں ہی ہوگی۔ میں نے بہت منت سماجت کی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوست کی مدد سے رحیم یار خان میں فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ میں نے نائمہ کو ساتھ لیا اور وہاں جا کر ہم نے نکاح پڑھا لیا۔ امیر گھرانے کا لاڈلا بیٹا ہونے کے باوجود میں نے نائمہ کے لیے نوکری کرنا قبول کر لیا۔ ہم ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے لگے۔ نائمہ نے گھر بیٹھے بی کام کی تیاری جاری رکھی۔ میں فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ یہی وہ امتحان تھا جس کی فیس جمع کروانے کے چکر میں قتل کے جرم میں ملوث ہو گیا۔ حادثے کے بعد ہم رحیم یار خان سے بھاگ کر کراچی پہنچے۔ یہاں ہم ایک کوٹھی میں نوکر بن کر رہنے لگے۔ میاں بیوی دونوں ملازمت کرتے تھے۔ میں نے تمام گھریلو کام سنبھال لیے اور نائمہ نے بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال کی۔ ہمارے مالکان ہم سے بہت خوش تھے۔ ان دنوں نائمہ حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو میں اسے اسپتال لے گیا۔ بدقسمتی سے لیڈی ڈاکٹر راستے میں دھرنے کی وجہ سے پہنچ نہ سکی۔ نائمہ کو فوری آپریشن کی ضرورت تھی، مگر علاج میں تاخیر ہوئی اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایک شخص نے مجھے بے ہوش کر کے لوٹ لیا۔
میں حیدرآباد میں کنگال ہو کر رہ گیا۔ ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر کے گزارا کیا۔ یہاں مجھے ڈراؤنے خواب آتے اور بے چینی طاری رہتی۔ ایک دن میں ملتان پہنچا اور حضرت بہاؤدین زکریا کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں کے امام صاحب نے میری مدد کی۔ میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی سوائے قتل کے۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی، آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے، آپ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اگر کوئی گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کا ازالہ کریں۔ انہوں نے مجھے کچھ رقم قرض دی اور میں لاہور واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ حویلی خالی سی پڑی ہے۔ میری بہن ہینا نے مجھے بتایا کہ میرے غم میں میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ بھائی، جس دن آپ گھر چھوڑ کر گئے اس دن سے ابو بہت پریشان تھے۔ ہینا نے بتایا انہوں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا، ہر اسپتال اور مردہ خانے میں ڈھونڈا۔ آپ کے غم میں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار ہو گئے۔ جس دن انہوں نے آپ کی منگیتر سائرہ کی شادی کا کارڈ دیکھا انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں گاڑی سے اتری۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میڈیسن کا لفافہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور رو پڑی۔ میرا شعیب کدھر چلا گیا تھا؟ میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور معافی مانگی۔ ماں نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں نے اپنے خاندان کو اپنی ساری داستان سنائی، نائمہ سے محبت، گھر چھوڑنا، قتل کا واقعہ، نائمہ کی موت اور میری مصیبت زدہ زندگی۔ اگلے دن میں ملتان گیا، امام صاحب کا قرض ادا کیا اور پھر اس بینک گیا جہاں میں نے قتل کیا تھا۔ بینک مینیجر نے بتایا کہ کیشیئر خالد محمود کے 2 بچے ہیں جو اب یتیم ہو گئے ہیں۔ ان کی بیوہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ نسرین کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں، اسے عزت کی زندگی دوں، تو ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سب نے میری باتوں پر رضامندی کا اظہار کیا اور اگلے ہفتے امی ہینا، زہیب اور میں نسرین کے گھر گئے۔ اس سے ملے اور اسے بتایا کہ شعیب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رضامندی سے میں نے اسے اور اس کے بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا ملتان حضرت بہاؤدین زکریا کی مسجد میں امام صاحب سے ملے۔ میں نے بتایا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہی ہمارا نکاح پڑھایا۔ وہاں سے خوشی خوشی ہم اپنے گھر آ گئے۔ آج کی رات مجھے بڑے سکون کی نیند آئی، کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا۔ امی جانا بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت لوٹ آئی ہے، ہنا کی شادی بھی ہو گئی، صہیب کی منگنی بھی ہو گئی۔ نسرین جو اب میری بیوی ہے بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہی ہے اور ساتھ ہی چھوٹی چودرانی کہلاتی ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے، اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں اور فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میرا معمول ہے اور ہر دم اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گناہ دنیا کی نظروں سے تو چھپ سکتا ہے مگر دنیا بنانے والے کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر سیدھے راستے پر چلیں تو ان کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔